حسین آئے کعبے میں آئے ہیں، خیمہ لگا ہے عرفات میں، لوگوں کو پتہ ہے یہ امام حسین کا خیمہ ہے، باہر پہرا لگا ہوا ہے، حضرت عباس موجود، ہم امام سے ملنا چاہ رہے ہیں، جاؤ ہتھیار یہاں رکھ دو، جاؤ جاؤ مل کے آ جاؤ۔ گئے، بیٹھ گئے، امام حسین تشریف فرمائے، شہزادے سب کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے شہزادے کھڑے ہوئے ہیں، اسران مسلم، عون محمد، قاسم، علی اکبر، سب شہزادے موجود ہیں، حسین تشریف فرمائے، صدر نشین ہے، صدر مقام پر بیٹھے، وہ جاتا ہے ہاتھ چومتا ہے، بیٹھتا ہے۔ اب سوال کرتے ہیں، فرزند رسول آپ تو جوانی سے حج کرنے آ رہے ہیں، ہمیں یاد ہے، ہمیں آپ کے سارے حج یاد ہیں، لیکن آپ جب بھی آئے ہیں حج کرنے، اپنے ساتھ آپ قربانیوں کے جانور بہت سے لے کے آتے تھے، اور طواف کرنے کے بعد جب احرام کھلتا تھا تو آپ مینا میں جا کے جانور ذبح کرتے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کتنے بہت سے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اب کی آپ کے ساتھ جانور نہیں نظر آ رہے، آپ حج کے لیے جانور نہیں لائے، کیا قربانی نہیں کریں گے اب کی آپ؟ حسین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قربانی نہ کریں؟ ایک بار آواز دی، کہا اونو محمد ادھر آؤ، اونو محمد آ گیا ہے، کہا قاسم تم بھی میرے سامنے آؤ، اسران مسلم ادھر آؤ، علی اکبر ادھر آؤ، اور ایک ایک کا بازو پکڑتے گئے اور کہتے گئے اس سال میری قربانیاں یہ ہیں، دیکھو غور سے، اونو محمد میری قربانی، قاسم میری قربانی ہے، اب کی میں یہ قربانی دوں گا، لیکن منائے مکہ پہ نہیں، منائے کربلا پہ قربانیاں مقرر۔ چلو گے میرے ساتھ؟ چلو گے میرے ساتھ؟ الوداعی سلام کرتے چلے جاتے، آتے رہے 5 مہینے تک، قیام رہا حسین، اور پھر حسین چلے۔ اب جس کو جہاں پر جس منزل پہ آنا تھا، 72 پورے ہونے تھے، وہ آتے جائیں، وہ آتے جائیں، وہ آتے جائیں، اور جسے نہیں جانا تھا اسے نہیں جانا تھا۔ حبیب آ گئے، سعید آ گئے، زہیر قین آ گئے، مسلم ابن وسیجہ آ گیا، یہ ہور جو ادھر تھا ادھر آ گیا، اور جسے نہیں جانا محمد حنفیہ آپ مدینے میں رہیے، میرے بھائی آپ مدینے میں، عبداللہ ابن جعفر آپ مدینے میں رہیے، خواتین سب ساتھ جا رہے ہیں، لیکن مادر گرامی ام البنین آپ مدینے میں رہیے، انانی ام سلمہ آپ کو نہیں لے جائیں گے۔ وار حسین کی بصیرت، معلوم ہے چادریں چھینیں گی، اگر رسول کی بیوی کو لے جاتے تو کیا ام سلمہ کی چادر بچ جاتی؟ اور قیامت یہ ہے کہ عباس کو یہ معلوم ہے چادریں چھینیں گی، تو عباس کی ماں کو نہیں لے گئے۔ تو میں سوال اللہ سے یہ کرتا ہوں، تیرا دین بچ گیا حسین کی قربانی سے، یہ بتا دے کیا بیویوں کی چادر چھننا ضروری تھی؟ اس کے بغیر تیرا دین کامل نہیں ہو رہا تھا، اس کے بغیر تیرا دین بچ نہیں جاتا، ضروری تھا سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین؟ یہ میں سوال اکیلے میں کرتا ہوں، کبھی آپ بھی سوال کر لیجئے گا کہ اللہ کو اتنی ضرورت ہے ان بیویوں کی قربانی کی؟ اللہ اکبر، سب ساتھ چلو، سب کے نام لکھے ہوئے، مگر میرے مولا یہ اکیلے گھر میں سغرا بہت گھبرائیں گی، ارے 9-10 برس کی بچی ہے، خود ہی سغرا کہہ رہی بابا آپ کے بعد دم گھٹ جائے گا، یہ سارے حجرے ویران ہو گئے ہیں، یہ بستر سارے چلے گئے، ارے بابا کا بستر بھی چلا گیا ہے، اور یہ بھیا علی اکبر کا بستر بھی، اور بابا یہ علی اصغر کا گہوارہ بھی چلا گیا، سب جا رہے ہیں، گھر کا سامان چلا گیا، گھر خالی ہو گیا۔ کہ گھبراؤ نہیں سغرا، نانی کو تمہارے پاس چھوڑ رہے ہیں، یہ یہیں رہیں گی، یہ دادی تمہاری مادر عباس ام البنین یہیں، تمہارا چچا محمد حنفیہ، تمہارا ایک چچا عبداللہ ابن جعفر، اگر کوئی ضرورت پڑے تو باہر وہ لوگ پہرے کے لیے موجود ہیں، گھر میں یہ بیویاں تمہارے ساتھ، تنہا تو نہیں چھوڑ رہے سغرا، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہے، نہیں ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہے، تم اکیلی نہیں۔ اچھا بابا پھر آپ جا رہے ہیں؟ ہاں سغرا اب ہم جا رہے ہیں۔ ایک بار باہر آئے تھے کہ دیکھا ایک کنیز برآمد ہوئی گھر سے، حسین نے دیکھا کہ وہ کنیز چادر اوڑھے ہوئے سیدھے عباس کے پاس گئی، عباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے تھے، ایسے میں کنیز نے کہا شہزادے ماں نے یاد کیا ہے، مادر گرامی بلا رہی ہیں۔ عباس الٹے قدم گھر میں آئے، دیکھا ماں کھڑی ہیں بال بکھرائے ام البنین اور رو رہی ہیں، وہی سغرا بھی۔ ایک بار عباس 2 زانو ہو کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے،
کہا اماں رخصت تو کر دیا تھا آپ نے, رخصتی سلام تو میں کر کے گیا تھا, آپ کیوں بلایا؟ کہا ایک بات کہنے کو بلایا ہے. اے عباس یہ حسین نہیں جا رہے, یہ زہرا کی جان جا رہی, یہ زہرا کی جان جا رہی ہے. اور دیکھو خیال رکھنا اے عباس یہ زہرا کی کمائی ہے. پھر ایک جملہ کہا, اے عباس حسین کو میں تجھ سے لوں گی, میں حسین کو تجھ سے لوں گی. عباس کی آنکھ سے آنسو گرے, کہا اماں کمی نہیں ہوگی, غلام حفاظت کرے گا. پورے گھرانے عباس الوداع کر کے چلے گئے. حسین نے دیکھا کہ عقاب پر علی اکبر سوار ہوا چاہتے, کہا علی اکبر ادھر تو آؤ. سر جھکائے باپ کے سامنے آئے, کہ سغرا سے رخصت ہو لیے. کہ بابا صبح سے ارادہ تھا کہ بہن سے رخصت ہو لے, ہمت نہیں پڑتی. کہا علی اکبر جاؤ, اب نہ سغرا تمہیں دیکھے گی آج کے بعد, نہ تم بہن کو دیکھو گے, نہ بہن جاؤ جلدی جاؤ مل کر آؤ. علی اکبر سر جھکایا, دیکھا دالان کے در میں سغرا, سارے بال بکھرے ہوئے. اب یہاں پر میں وہ جملہ کہہ دوں, اے حسین سب کو لے جا رہے ہیں, یہ سغرا کو کیوں نہیں لے جا رہے؟ یہ جملہ سغرا نے خط میں لکھا تھا. اے بابا جب آپ سب کو لے جا رہے تھے تو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے سغرا ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے, تو میں پوچھتی تھی کیوں, تو آپ کہتے تھے سغرا تمہاری صورت میری دادی کی صورت جیسی ہے. یہ آپ کیوں بار بار کہے سغرا بی بی جو ہونے والا ہے وہ حسین کو معلوم تھا. ایک بار علی اکبر تو سغرا نے اپنا منہ علی اکبر کے بازو پہ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کہا بھیا تم بھی جا رہے ہو, میرے گھر کے چاند, تم تو میرے گھر کی روشنی تھے, تمہیں سے تو میرے گھر میں روشنی تھی. اے بھائی جب کچھ کہنا ہوتا تو میں تجھ سے کہلاتی تھی کہ علی اکبر میرا یہ کام ہے, تم فوراً بہن کی آواز پہ, اب بتاؤ میں کس کو بلاؤں گی, میرا بھیا تو جا رہا ہے. علی اکبر چپ. کہا اچھا علی اکبر جاؤ, میں روکوں گی تو نہیں, لیکن اتنا وعدہ تو کر لو کہ بابا کہیں تو جا کے ٹھہریں گے, بستی بسائیں گے, وہاں پر رکیں گے, جب رکیں نا تو پھر بستی جب بس جائے اور کہیں قیام ہو جائے لینے آؤ گے, میں انتظار کروں گی. چپکے سے علی اکبر نے کہا آؤں گا. ہاں ہاں, ارے اب کیا رونے کے لیے بیٹھے ہو, 2 محرم ہو گئی, شب 3 ہے, اس کے آگے میرے پاس کہاں مصائب ہے, اب تو نوا سن لینا آخری جملے. ہاں چپکے سے علی اکبر نے کہا ہاں ہاں لینے آؤں گا. ایک بار پھر پھوٹ کے سغرا روئیں. کہا علی اکبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جب آؤ اور یہاں تمہیں پتا چلے قیامت ہے, قیامت ہے. اب سغرا کہتی ہیں کیا معلوم کیا خبر معلوم ہو. اچھا علی اکبر یہ وعدہ تو کرو, جہاں بستی بسے گی تو ضرور تمہاری نسبتیں تو آج کل آ رہی ہیں نا, پھر بابا تمہاری شادی کریں گے, وعدہ کرو کہ دلہن کو لے کر سب سے پہلے تم آؤ گے, بہن کو نیک لینا ہے. مجھے بڑا ارمان ہے میرا بھیا سہرا باندھے گا, سغرا بلائیں لے گی, جب بھائی سہرا باندھ کر آئے گا اور دلہن پہ آ کر آئے گی. علی اکبر پھر رونے لگے. اب سغرا کہتی ہیں مگر بھیا میں سوچتی ہوں کہ وہاں تمہارا بیاہ ہو جائے, دلہن بھی آ جائے, اور یہاں جب تم دلہن کو آ کر آؤ تو تمہیں پتا چلے, دلہن کو جب تم اتارو اس گھر میں ایک دم پتا چلے دادی یا نانی بتا سغرا تو مر گئی, تو پھر کیا کرو گے؟ سغرا تو بیمار تھی فراق میں مر گئی, پھر کیا کرو؟ پھر بھیا ایسا کرنا اگر یہ خبر ملے کہ سغرا مر گئی تو دلہن کو لے کر میری قبر پہ آنا, وعدہ کرو. علی اکبر کچھ نہ بولے, روتے ہوئے باہر چلے گئے. سن لی تقریر, خوب گریا کر رہے ہو, مجلس نورانی ہو گئی, آخری جملے سن لو. اب وہ وقت آیا, علی اکبر ام لیلہ سے رخصت ہوئے. ابھی شہادت نہیں پڑھ رہا, ابھی شہادت نہیں پڑھ رہا, وہ 5 کو پڑھوں گا, 6 کو علی اصغر, 5 کو علی اکبر. لیکن سن تو لو سغرا کا حال ہے. ایک بار علی اکبر رخصت ہوئے, زینب نے رخصت کیا, بابا نے رخصت کیا. جب رخصت ہو چکے سب سے ایک بار دور سے آواز آئی, ایک نحیف سی آواز, کوئی عصا کا سہارا لیے ہوئے چلتا ہوا آیا. علی اکبر ٹھہرو, ابھی بھائی سید سجاد میری بات تو سن لو. ارے علی اکبر ٹھہرو, سید سجاد
کہ قریب دوڑ کر آئے، بھائی کو سنبھالا اور گود میں لے کر بٹھا دیا. کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا علی اکبر ہمیں معلوم ہے تم اب واپس نہیں آؤ گے، اب میں ہی وارث ہوں بابا کا، کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں بھیا وصیت ہے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے جب قبریں بنانا تو اب یہ میں 5 کو پڑھ نہیں پاتا اس لیے آج پڑھے دیتا ہوں صغرا کے حال میں. جب قبر بنانا تو میری قبر امام حسین کے پیروں کی طرف بنانا. آج تک علی اکبر وہیں سو رہے ہیں، جب ہم زیارت کر کے واپس آتے ہیں تو وہاں علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں، وہ علی اکبر کی قبر ہے. کہا اور کیا وصیت ہے؟ کہا بھیا ایک وصیت اور ہے، صغرا سے وعدہ کیا تھا آ کے لے جائیں گے. اب صغرا انتظار کر رہی ہوگی جب آپ مدینے پہنچے قید خانے سے چھوٹ کر تو صغرا کو خوب گلے لگا کے پھر بتائیے گا تیرا بھائی علی اکبر نہیں آیا، بس یہ کہہ دیجئے گا صغرا ہم آنے ہی کو تھے کہ بابا نرغہ آدھا میں گر گئے. صغرا بتاؤ کہ میں لینے آتا یا بابا کی نصرت کرنے جاتا؟ اب 2 جملے سن لو. اللہ اللہ، میری کتاب حضرت زینب پر آ رہی 800 صفحے کی، آپ دیکھیں گے اس میں یہ روایت میں نے حوالوں کے ساتھ لکھی ہے. ایک بار حسین علی اصغر کی قبر بنا کر بیٹھے رو رہے تھے کہ کسی نے کہا یا ابا عبداللہ آپ پر سلام، ہاتھ میں مٹی لگی تھی، آنکھ سے آنسو. ایک بار سر اٹھا کر کہا ارے سب تو دشمن ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزے چلا رہا، یہ کون آ گیا جو مجھے اس بے کسی میں سلام کر رہا؟ تو کون ہے؟ کہ میں قاصد صغرا ہوں. جائیے سندھ میں 2 محرم کو قاصد صغرا کی سواری نکلتی ہے. خط صغرا جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے 2 محرم کو پڑھا جاتا ہے. آج سن لیجئے مجھ سے، ویسے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں حیدرآباد میں نے خط صغرا پڑھا ہے، مگر آج سن لیجئے. ایک بار اس نے کہا صغرا کا خط لایا ہوں. خط کو لیا، چوما، ارے میری پارے جگر کا خط ہے، آنکھوں سے لگایا. ایک بار کا قاصد ٹھہر جا. خیمے کا پردہ الٹ کر اندر گئے، آواز دی زینب، رقیہ، ام کلثوم، ام لیلہ، ام ربا، اے سکینہ جلدی آؤ، صغرا کا خط آیا ہے، تم سب آ جاؤ، تمہیں خط پڑھ کے سناؤ. جب خط ختم ہوا تو خط کو لپیٹ کر لفافے میں رکھا، باہر آئے کا قاصد خط سب کو سنا دیا. قاصد کہتا ہے وہ کوہرام تھا خیمے میں کہ خیمے ہل رہے تھے، بیویاں خط صغرا پر اتنا رو رہی تھی. جب باہر آیا تو قاصد نے کہا بی بی نے یہ کہلوایا تھا قاصد جواب لے کر آنا، جب بابا خط پڑھ لے تو جواب لے کر آنا. اس میں لکھا تھا آخر میں اے بابا آپ کے جانے کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے بہت سے کرتے سیے ہیں علی اصغر کے لیے، یہ میں بھجوا رہی ہوں. علی اصغر کا پرانا کرتا اتار کے نیا کرتا پہنائیے گا. اور بابا میرے بھائی علی اکبر کو پھول بہت پسند ہے، جب مقام علی اکبر پر کربلا میں جاتے ہیں سب گلدستے لے کے جاتے ہیں، چاروں طرف آپ کو گلدستے نظر آئیں گے. علی اکبر کو پھول پسند تھے. صغرا نے کہا میں نے بہت سے پھول چن کر گلدستہ بنایا ہے، یہ بھیا علی اکبر کو بہن کی طرف سے گلدستہ پیش کر دینا. تقریر ختم ہو گئی. تو صغرا نے کیا کہا؟ کہ جواب مانگا ہے، کہا جواب دے دوں سلوکوں کا اور گلدستوں کا. ایک بار ہاتھ پکڑ کر لاش علی اکبر پر آئے، خط لیا علی اکبر کے سینے پہ رکھا کہ علی اکبر بہن کا خط آیا ہے، بتاؤ کیا جواب دوں؟ بہن نے پھول بھیجے ہیں، گلدستہ بھیجا ہے. اس کے بعد قاصد کا ہاتھ پکڑا، قبر اصغر پہ آئے، خط کو قبر اصغر پہ رکھا کہ علی اصغر بہن نے سلوکے بھیجے ہیں، خط کا جواب مانگا ہے. علی اصغر اٹھو، بہن کو جواب دو، بتاؤ صغرا کو کیا لکھو؟ ماتا ماتا ماتا.